تمام ناظرین کو ریئل اسلامک ہسٹری چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو خانہ کعبہ کی تعمیر کیوں کی گئی؟ اور سب سے پہلے خانہ کعبہ کی چھت کس چیز کی بنائی گئی؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں کس طرح حصہ لیا؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران کون سا اہم کام سر انجام دیا؟ اور ناظرین، حتیم کعبہ کیا ہے اور اسے کیوں تعمیر کے دوران چھت کے بغیر کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اور خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کس کے دور کی قائم کردہ ہے؟ اور ناظرین، وہ کون بدبخت شخص تھا جس نے کعبۃ اللہ پر پتھر برسائے؟ آج ہماری ویڈیو کا یہی موضوع ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کعبۃ اللہ کی مکمل تاریخ بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم اور آپ رابطے میں رہ سکیں۔ ناظرین، حضرت خدیجہ سے شادی کرنے کے 10 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، اس وقت بیت اللہ کے ارد گرد پہاڑیاں تھیں اور ان پہاڑیوں کے درمیان نشیب میں خانہ کعبہ واقع تھا۔ جب کبھی بارش ہوتی تو ارد گرد کی پہاڑیوں کا پانی نشیب میں جمع ہو جاتا۔ اس بارش کے پانی کو بیت اللہ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ایک دیوار بنائی گئی تھی۔ ایک مرتبہ اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ بیرونی دیواریں بھی سیلابی پانی کو نہ روک سکی اور بیت اللہ کی دیواروں کو پانی سے نقصان پہنچا۔ ناظرین، اس وقت بیت اللہ کے اوپر چھت نہیں تھی، صرف دیواریں تھیں۔ چونکہ سیلابی پانی سے خانہ کعبہ کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں، اس لیے قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، ابو وہب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے ماموں تھے، انہوں نے قریش سے کہا کہ تعمیر کعبہ میں کسب حلال کے سوا اور مال استعمال نہ کیا جائے۔ ناظرین، اس لیے قریش نے کسب حلال کی کمائی تعمیر کعبہ میں لگائی۔ ناظرین، حسن اتفاق سے ان دنوں ایک رومی تاجر باقوم نامی کا جہاز جدہ کے ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ ناظرین، باقوم فن تعمیر کا ماہر تھا۔ قریش کو جب خبر ملی تو ولید بن مغیرہ چند دیگر قریش کے افراد کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ اس نے خانہ کعبہ کی چھت کے لیے جہاز کے تختے خریدے اور باقوم کو بھی ساتھ لے کر مکہ مکرمہ آیا۔ دیواروں کے لیے قریش کے ہر قبیلے نے الگ الگ پتھر ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ ناظرین، لوگ پتھروں کو کندھوں پر اٹھا کر لا رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ شریک تھے اور کوہ صفا کی پہاڑی سے پتھر لا رہے تھے۔ جب سارا سامان عمارت جمع ہو گیا تو ابو وہب بن عمرو بن عائض مخزومی کے مشورے سے قبائل قریش نے تعمیر کے لیے بیت اللہ کی چاروں دیواروں کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ ناظرین، جس دیوار میں دروازہ ہے وہ بنی اوف اور بنی زہرہ کے حصے میں آئی۔ حجر اسود اور رکن یمانی کا درمیانی حصے کی دیوار بنی مخزوم اور تمیم کے حصے میں آئی اور پشت کی دیوار بنی سہم اور بنی جہم کو سونپ دی گئی اور حتیم کے رخ کی دیوار بنی عبدوراد اور بنی اسد اور بنی عدی نے اپنے ذمے لی اور خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ ناظرین، جب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے نصب کرنے کا موقع آیا تو قبائل میں سخت جھگڑا پیدا ہو گیا اور ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ کی عمارت میں نصب کرنے کا شرف اسے نصیب ہو۔ ناظرین، قبائل میں اختلاف یہاں تک بڑھا کہ قریب تھا کہ جنگ کی نوبت آ جائے۔ ناظرین، بنی عبدوراد اور بنی عدی بن کعب نے قسم کھائی کہ وہ جان دے دیں گے لیکن کسی دوسرے قبیلے کو یہ اعزاز حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ناظرین، مسلسل 4 روز تک حالات بڑے کشیدہ رہے۔ آخر 5ویں روز اس کا فیصلہ کرنے کے لیے سب مسجد حرام میں جمع ہوئے۔ ناظرین، بنو امیہ بن مغیرہ قریش میں سب سے زیادہ سن رسیدہ آدمی تھے۔ انہوں نے رائے دی، کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام کے باب
بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو وہ ثالث قرار دیا جائے، وہ جو فیصلہ کرے سب قبائل اسے تسلیم کرے۔ ناظرین، سب لوگوں نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرے دن سب سے پہلے جس شخص نے آستانہ حرم کے اندر قدم رکھا وہ سید عرب و عجم شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تمام لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوش ہوئے۔ سب لوگوں نے آپ کو ثالث مقرر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا عہد کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی پیچیدہ مسئلے کو بڑی خوش اسلوبی، حکمت اور تدبیر سے حل فرما دیا۔ سارے قبائل اش اش کر اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک چادر لاؤ۔ ناظرین، جب چادر پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو زمین پر بچھایا اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود اٹھا کر چادر کے درمیان میں رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کے سردار کو بلایا اور فرمایا کہ سب مل کر چادر کے چاروں کونوں کو پکڑ کر چادر کو اوپر اٹھاؤ۔ ناظرین، جب وہ چادر مقام نصب کے برابر پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور خانہ کعبہ کی دیوار میں مقررہ مقام پر لگا دیا۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر سے حجر اسود نصب کرنے کی سعادت سب قبائل کو مل گئی اور ایک خطرناک جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ ناظرین، بیت اللہ کی تعمیر نو کے وقت شمال کی جانب کچھ جگہ باہر بغیر چھت کے خالی چھوڑ دی گئی۔ اس کے گرد نصف دائرے میں چھوٹی دیوار بنا دی گئی، مگر اسے دونوں طرف سے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ نہیں ملایا گیا تاکہ لوگ بلا روک ٹوک اس کے اندر داخل ہو سکیں۔ ناظرین، اس جگہ کو حطیم کہتے ہیں۔ قریش مکہ نے چونکہ حلال کمائی سے چندہ جمع کر کے تعمیر کعبہ پر لگایا تھا، اس لیے بعض مورخین کے مطابق اس رقم میں کمی کی وجہ سے قریش مکہ نے کعبۃ اللہ کا حصہ چھت کے بغیر کھلا چھوڑ دیا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی طرح کھلا رہنے دیا۔ اس حصے میں نماز پڑھنا کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ ناظرین، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے موقع پر عرض کیا تھا کہ میرے لیے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہونے کا انتظام فرما دیا جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حتیم میں نماز پڑھ لو، یہ حصہ کعبہ ہی میں داخل ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تعمیر کردہ خانہ کعبہ کی عمارت عہد رسالت اور عہد خلافت راشدہ بلکہ اس کے بعد بھی کچھ عرصہ جوں کی توں قائم رہی، لیکن 64 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبضہ حرم مکہ پر ہوا۔ ناظرین، یزید نے اپنا لشکر حسین بن نمیر کی قیادت میں آپ کے مقابلے کے لیے مکہ معظمہ بھیجا۔ ناظرین، اس ظالم نے حرم شریف کا محاصرہ کر لیا اور منجنیقوں کے ذریعے پتھر برسائے۔ ناظرین، اس سنگباری سے عمارت میں جگہ جگہ شگاف پڑ گئے اور وہ ظالم اللہ تعالیٰ کے گھر پر ابھی پتھر برسا رہا تھا کہ یزید کی موت کی اسے اطلاع دی گئی۔ وہ فوراً محاصرہ اٹھا کر واپس دوڑ گیا۔ ناظرین، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خستہ عمارت کو گرا کر ان بنیادوں پر خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کی جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ ناظرین، 2 دروازے سطح زمین کے برابر رکھے، ایک مشرق کی جانب، دوسرا مغرب کی جانب۔ ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے اور دوسرا دروازہ باہر نکلنے کے لیے رکھا گیا۔ ناظرین، لیکن ابن زبیر کا اقتدار زیادہ عرصہ برقرار نہ رہا۔ حجاج بن یوسف ثقفی نے مکہ معظمہ پر حملہ کیا اور آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، حجاج بن یوسف ثقفی کو مکہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس نے اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کو کعبہ کی تعمیر نو کے متعلق لکھا۔ ناظرین، اس نے حکم دیا کہ اس عمارت کو گرا دیا جائے جو عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کرائی تھی اور جن بنیادوں پر پہلے تعمیر کی گئی تھی انہی پر تعمیر کی جائے۔ ناظرین، اس حکم کے مطابق خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ 2 دروازوں کی بجائے ایک دروازہ رکھا گیا اور عمارت اسی طرز پر تعمیر ہوئی جس طرز پر حضور اکرم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت قریش مکہ نے تعمیر کی گئی تھی، جس طرز پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت قریش مکہ نے تعمیر کی تھی۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت حجاج بن یوسف ثقفی کے دور کی تعمیر کردہ ہے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگلی ویڈیو تک آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔